السلام علیکم۔ میں نے دکھ بھرا جذبات بھرا جو میسیج دیا اس کی فیڈ بیک بہت آئی ہے، بڑے دوستوں نے اچھا کہا ہے اور اچھی باتیں کی ہیں، لیکن آپ کی باتوں سے نا مجھے ایک کہانی یاد آ گئی ہے۔ جب ہم میرا خیال تیسری چوتھی میں تھے تو چین کے طوطے کی ایک کہانی تھی کہ کوئی تاجر گیا چین، تو اس نے اپنے طوطے سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا لاؤں؟ تو اس نے کہا چین کے طوطوں کو کہنا کہ دیکھو تم تو مزے کر رہے ہو، پھر رہے ہو، کھا رہے ہو، یاشی کر رہے ہو، تمہارا ایک بھائی جو ہے وہ پاکستان میں پنجرے میں بند ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ پیغام دے دوں گا۔ جب وہ گیا تو اسے کہیں جھنڈ نظر آیا طوطوں کا، اس نے جا کے کہا تو وہاں سارے طوطے جو ہیں دم سمیٹ کے مر گئے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، واپس آیا تو طوطے نے پوچھا میرا میسیج دے دیا تھا؟ اس نے کہا ہاں دے دیا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہتا میں نے میسیج دیا تمہارا، وہ سارے مر گئے۔ یہ سننا تھا کہ وہ طوطا بھی مر گیا۔ جیسے ہی وہ مرا تو مالک پریشان، اس نے کہا اوہو میں اس کو میسیج ہی نہ دیتا۔ خیر اس نے اس کا دروازہ کھولا، طوطے کو اٹھایا باہر پھینکا، جیسے ہی باہر پھینکا وہ اڑ کے وہ چلا گیا، بنیرے پہ بیٹھ کے جا کے۔ تو مالک نے پوچھا یار یہ میرے ساتھ تم نے کیا دھوکہ کیا؟ میں نے اتنا عرصہ تمہیں پالا اور تیری ہر طرح سے خیال رکھا، تو تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ کہتا چین کے طوطوں نے مجھے یہی میسیج دیا تھا اگر آزادی حاصل کرنی ہے تو اس طرح کا ایک کرو، لہٰذا اب میں آزاد ہوں، خدا حافظ، چلا گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے سری لنکا سے ہمیں یہ خاموش میسیج آ رہا ہے۔ آج انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے وہ جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے جو بھی تھے ان کے وزیر مشیر سب کی گاڑیاں اٹھا کے دریاؤں میں پھینک دی۔ انہوں نے اس کے وزیر اعظم کے محل کو آگ لگا دی۔ کیا نہیں ہو رہا وہاں؟ یہ چھوٹا سا ملک ہے، غریب ملک ہے، یہ ہمیں وہ بھی چین کے طوطوں کی طرح میسیج دے رہا ہے۔ خدا نہ کرے ہمارے ملک میں ایسی حالت آئے، لیکن جب بھوک حد سے گزر جاتی ہے وہ تو پھر کچھ نہیں دیکھتی، پھر آگ لگاتی ہے وہ سب کو۔ اب مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس جتنی پینشن اسے کیسے گزارا کریں؟ یہ کر کے دکھائیں۔ یہ بغیر تو کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے اگر مجھے ووٹ نہ دیا گیا میں سپریم کورٹ میں چلا جاؤں گا، اگر مجھے قبض ہوگی تو میں سپریم کورٹ میں چلا جاؤں گا، میں بیمار ہو گیا مجھے دوائی نہ ملی میں سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ جب بنی ہی ان کے لیے تو ہمیں دریا میں پھینک دو، سمندر میں لے جا کے پھینک دو۔ بزرگ شہریوں کا یہ نام تو لیتے ہیں بزرگوں کی طرح، جب دن آتا ہے تو مناتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ بیچارے بھوکے پیاسے، یہ دوائیوں سے محروم، یہ بزرگ شہری معذور ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ جا کے دوائی لے سکیں۔ عدالتیں یہ ان کے فیصلے کو ایسے پھینک دیتی ہیں کہ جیسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ وہ رمشا اور پتہ نہیں کیا وہ سیاسی اداکارائیں جو ہیں خوبصورت سی، ان کے کیس روز سنتے ہیں، ان کو بٹھا لیتے ہیں، طرح طرح کے ٹھٹھے بھی کرتے ہیں۔ لعنت ہو ایسی عدالتوں کے اوپر، اس سے تو بہتر ہے یہ ختم کر دیں سب کچھ، مائٹ از رائٹ کر دیں، وہی پرانا پتھر کے دور کا نظام لے آئیں کہ جس میں طاقت ہے وہ اپنا فیصلہ کر لے، جو کمزور ہے وہ مر جائے۔ عجیب بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تو اب یہ سوچ پہ آ گیا ہوں کہ سری لنکا کے لوگوں نے ہمیں میسیج دیا ہے، بس لگاؤ مجھ پہ توہین عدالت، کر دو اندر، پھانسی دے دو مجھے۔ یہ ایک ہمیں میسیج ہے اس کمزور قوم کا جو ایک چھوٹا سا جزیرے میں واقع ہے کہ اٹھاؤ ان سب کی گاڑیوں کو بھی جلا دو، ان کے گھروں کو بھی جلا دو، تباہ و برباد کر دو۔ یہ میسیج ہے ہمیں، میں اس میسیج پہ لبیک کہتا ہوں، لگاؤ میرے اوپر جو لگانا ہے۔ اوکے، خدا حافظ، السلام علیکم۔